سو طاہرہ، ڈاکٹر طاہرہ، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جنسی ہراسانی کی ایسی کون سی شکلیں ہیں جو کہ اب رواج اور روایت کے طور پر تسلیم کر لی گئی ہیں، اور مرد ابھی تک ان کا مذاق بناتے ہیں اور ہم عورتوں کو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ تو ڈاکٹر طاہرہ قاسمی، اوور ٹو یو. And it was a real like I was surprised at how you people discovered and reached me. میں بات شروع کروں گی بہت ہی گراس روٹ لیول سے کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جو پڑھنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے، اور جنہیں بے تحاشا پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنے کا موقع ملا کہ میں آرام سے ویگن بس میں بیٹھ کے اپنے شہر چلے جایا کرتی تھی. میں انتظار نہیں کرتی تھی کہ مجھے گھر سے گاڑی ہی لینے آئے اور میں بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں جاؤں، اور یا پھر میں نے بازار جانا ہوتا تھا تو میں آرام سے جو دوسری بس چل رہی ہوتی تھی، ویگن چلی جاتی تھی. اور اس زمانے میں میری آبزرویشن کیا تھی؟ میری آبزرویشن یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو کہیں بھی ہاتھ لگانا اپنا حق سمجھتا ہے. عورت چڑھ رہی ہے، مرد اتر رہا ہے، اور اس کی آئی ایم سوری ٹو سے اوپنلی اس کی بریسٹ ٹولی جا رہی ہے. عورت چڑھ رہی ہے، مرد اتر رہا ہے، آرام سے اس کے ہپس کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے. عورت بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے سے سیٹ کے دائیں طرف سے ہاتھ نکال کے اسے چٹکی کاٹی جا رہی ہے. اس کے اوپر زومانی فکرے اچھالے جا رہے ہیں، کتھے چلے ہو سونے ہو، اج تے تسی قیامت ٹاندے ہو پہ. ٹھیک ہے. اور میں ایون ایٹ دیٹ ایج سوچا کرتی تھی کہ کیا یہ آدمی جو اس عورت کو ٹچ کر رہا ہے، اور شاید بھی بلکہ یقیناً مجھے بھی ٹچ کیا ہے، کیا اس کے گھر میں اپنی بہن نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں اپنی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں اپنی ماں نہیں ہے؟ یا شاید یہ ان عورتوں کو جو بسوں میں سفر کر رہی ہیں سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ گھر سے باہر نکل آئی ہیں اس لیے یہ آزاد ہے انہیں کسی بھی طرح ٹٹولنے کا، اور اس کے پاس یہ حق پہنچتا ہے. he has a right to touch the woman of any of her part. He can do anything with that woman because that woman has come out without any man to outside. Why? This world is not ours. God has given this world to only man, not a woman. Where it is written that we cannot work, we cannot go out, we cannot study, we cannot do our job. خاتون اول خدیجہ اگر تجارت کر رہی ہیں اور پروفٹ کو اپنا امپلائی رکھ رہی ہیں تو سنت رسول کا تذکرہ کرنے والے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور پاک کے پہلے امپلائر ایک عورت تھی، اور اس عورت کے پاس جا کے پروفٹ نے آرڈرز لیے اور ان کا بزنس چلایا. آج مرد یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو گھر تک محدود رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو ہے وہ کوشچن جو آپ نے کہا کہ نارمز کیا ہیں اور عورت کیا ایکسپٹ کر سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کچھ بھی پسند نہیں کرتی. کوئی بھی ایسی سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہے، جنسی ہراسانی، ایوری تھنگ از جنسی تشدد. اگر آپ میری طرف گھور کے دیکھیں، اگر آپ میرے پہ کمنٹ پاس کریں، اگر آپ میری شکل دیکھ کے اس پہ کوئی بھی جملہ اچھالیں، اگر آپ میرے جسم کو انگلی لگائیں، اگر آپ مجھے چٹکی کاٹیں، اگر آپ مجھے کہیں سے بھی ٹچ کریں تو اٹس ناٹ یور رائٹ. It's my body. It has given to me. I have come to this world from my mother's womb and I will go to my grave. And excuse me, آپ تو مجھے گریو میں بھی چھوڑتے، آپ تو قبر میں بھی لیٹی ہوئی عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جاتی کو بھی اس کے جسم سے فائدہ اٹھا لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ میں ایک ملکیت ہوں، میں آپ جیسی انسان نہیں سمجھی جاتی. میرے پاس آپ جیسا دماغ کیا نہیں ہے؟ کیا میرے پاس ویسی سوچ نہیں ہے؟ کیا میرے پاس ویسی اہلیت نہیں ہے؟ میرے پاس سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پاس ہے. میرے پاس میرا خدا وہی ہے جو آپ کا خدا ہے.
मेरा हक वही है इस दुनिया में जो आपका हक है. So who has decided कि आपकी जमीन और है और मेरी जमीन और है? Who has decided कि आपका आसमान और है और मेरा आसमान और है? Who has decided कि आपका इस दुनिया में हक और है और मेरा और है? Who has decided कि इस औरत को कहां पे रखना है और मैंने कहां पे रहना है? इस चीज को डिसाइड किया है पेट्रियार्की ने. This thing has been decided by the patriarchy system, the system who keeps a woman at a lower level, the system who gives all the rights to the man, even to touch her, even to grab her, even to rape her, even to look at her, even to gaze at her, even to bite her, even to kiss her. जैसे वो अनीला ने अपना तजुर्बा बताया कि प्रोफेसर साहब ने किस कर लिया. मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर्स के वार्ड्स में क्या होता है. जो डॉक्टर अपने सीनियर्स के साथ मिलके एक कप में आइसक्रीम नहीं खाती, जो डॉक्टर अपने सीनियर से अपनी कमर पे हाथ नहीं फिरवाती, जो डॉक्टर अपने सीनियर से अपने गिर्द हग नहीं करवाती, उसे काम नहीं सिखाया जाता, उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो आखिरी कोने पे रहती है. जो औरत अपने आप को इजाजत नहीं देती ये सारे काम कराने के लिए, उसकी सही एसीआर नहीं लिखी जाती, उसकी प्रमोशन नहीं होती. और ये तो चले ऑप्शनल है. बैंक मैनेजर वाली वीडियो सारे भूल गए कि कैसे बैंक मैनेजर ने अपनी एम्प्लॉय को ग्रोप किया. क्या वो शर्मिंदा था कि इतने लोगों के सामने वो किसी औरत के हिप में उंगली दे रहा है? क्या उसको उस वक्त याद आया कि शायद उसने किसी घर में, उसके घर में बेटी बैठी हुई है और जब वो बेटी बाहर निकलेगी तो ये बेटी जो है इसको भी कोई आदमी ऐसे ही कर सकता है? उसे डर नहीं था. उसे डर इसलिए नहीं था कि वो उसे पता था ये औरत अपनी समाजी तौर पे, माशी तौर पे ये मजबूर है, ये कंप्लेन नहीं कर सकती. अगर ये कंप्लेन करेगी तो जैसे मैंने इस पे कॉलम लिखा और लोगों से के कमेंट्स आए कि वो बोली क्यों नहीं, उसे उसी वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया, वो चुप करके खड़ी क्यों रही, वो चूंकि हिली नहीं इसलिए उसने एंजॉय किया. सोचिए कितनी दर्दनाक बात है. कैसे आपके दिल पे छुरियां चली होंगी जब मैंने ये कमेंट पढ़ा कि जब एक साहब ने मुझे कहा कि नहीं वो भी एंजॉय कर रही थी. तो मैं उस साहब से ये कहना चाहती थी कि जाके अपनी बहन से पूछना, कोई तुम्हारे हिप पे हाथ फेरे बैंक में खड़े होके तो तुम एंजॉय करोगी? जाके अपनी बेटी से यह बात पूछ लो. लेकिन न जाने क्या मजबूरी थी उस बहन की और बेटी की, पता नहीं उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट थे, पता नहीं उसका बाप जिंदा था कि नहीं था कि वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए रिस्क लेने चली थी. अगली बात सुनिए, बैंक पे ऐसा हो रहा था या कहीं भी ऐसे होता है, बैंक में कितने आदमी खड़े थे, कितने लोगों ने ये देखा होगा, कोई आगे आया क्यों नहीं? किसी ने आके उस बैंक मैनेजर का गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? उसकी ये सोशल जिम्मेदारी क्यों नहीं थी कि ये मेरी बहन नहीं है, किसी और की बहन तो है, और अगर चले बहन नहीं भी है तो इंसान तो है, मेरे जैसी इंसान. अगर आज मैं किसी आदमी को खड़े होके सबके सामने चुटकी काटूं तो कैसा लगेगा उसे कि ये औरत क्या कर रही है मेरे साथ, ये किस तरह की हरासमेंट कर रही है मेरे साथ. तो आप सारे आदमी जब किसी को ऐसे देखते हैं तो वो वही किसी और आदमी का हाथ क्यों नहीं पकड़ते? ये मेरा आज का सवाल है. वो उसको क्यों नहीं कहते आंखें नीचे करो, ये औरत इज्जत के काबिल है? वो क्यों नहीं कहते कि तुमने इसे टच क्यों किया, ये औरत इज्जत के काबिल है? मैं एक दफा डेवू में सफर कर रही थी और पिंडी से लाहौर जा रही थी. डेवू की लड़की जो बेचारी 15,000 कमाने के लिए जिनसी तौर पे मारे हुए मर्दों को अखबार पेश करती है और खाना देती है, मैंने देखा मेरे से आगे सीट वाला आदमी जब भी वो लड़की पास आती है अपना घुटना बाहर निकाल देता है और उसको पूरी बस देख रही है और उस बस में ज्यादातर मर्द मुसाफिर हैं. मैं उठी और मैंने उस आदमी के पास गई और मैंने कहा, तुम्हारे घुटने में कोई तकलीफ है क्या? ये घुटना उस वक्त सीट से बाहर क्यों निकल आता है जब ये लड़की पास आती है? ये लड़की मेरी बेटी है और मेरी बेटी ना भी हो तो ये मेरे जैसी औरत है.
یہ انسان ہے, تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تمہارا گھٹنا اس کو چھوئے؟ تم یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی تقسیم کے تحت آج یہ بس میں ایسا کام کر رہی ہے. ایسی تقسیم تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی, ایسی مشکل وقت تمہاری گھر کی عورت کے پاس بھی آتی تھی. لیکن ہمارے معاشرے کا مرد یہ سمجھتا ہے, جو ایسی مینٹیلٹی کا ہوتا ہے, کہ اس نے اپنے گھر کی عورت کو اندر بند کر کے بچانا ہے. چونکہ وہ اپنے گھر کی عورت کو 7 پردوں میں بند کر کے آتا ہے, گھر کی دیواریں اونچی کر کے آتا ہے. خلیل الرحمان جیسا قمر جو ہے, جیسا بندہ جو ہے, وہ اپنے گھر کی عورت پہ سارے ضابطے لاگو کرتا ہے. اس لیے باہر کی عورت کسی اور کے گھر کی عورت جو ہے, اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدمعاش عورت ہے, یہ باہر نکلی ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. اس کے ساتھ میرا حق بنتا ہے کہ جیسے میں گھر کے باڑے میں بندی ہوئی بھیڑ بکری کے ساتھ کرنا ہے, میں ویسے ہی اس کے ساتھ کروں, کیونکہ یہ ملکیت ہے, یہ انفیریئر ہے, یہ میرے جیسی انسان نہیں ہے. اس لیے میں جو بھی کروں اس کے ساتھ. تو میرا گلہ آپ سارے آدمیوں سے یہ ہے, آپ سارے آدمیوں سے. کتنے آدمیوں نے یہ روکنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو گھورو نہیں. جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں, میں اتنے عرصے سے جہازوں میں سفر کر رہی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ایئر ہوسٹس قریب آتی ہے, سب کے سب آدمیوں کی نظریں اس کی بریسٹ پہ جمی ہوتی ہیں. اسے بار بار پانی پینے کے لیے بلایا جاتا ہے, لینے کے لیے. سارے مردوں کو جہاز میں بیٹھتے ہی پیاس لگ جاتی ہے, کسی عورت کو تو پیاس نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے قریب آتی ہے, اسے ٹچ کرتا ہے, اس کی بریسٹ کو گھورتا ہے. تو میرا سوال سارے آدمیوں سے یہ ہے, آج تک آپ نے کتنے مردوں کو منع کیا کہ دیکھو یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے, ایسے مت کرو, یہ انسان ہے, یہ ویسی ہی عزت کے لائق ہے جیسے کہ تم عزت کے لائق ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے بانٹا ہوا ہے کہ یہ میرے گھر کی عورت نہیں, میرے گھر کی عورت نہیں ہے تو جو مرضی ہوتا رہے. اور ہم جیسی چند پاگل عورتیں, جسے خلیل الرحمان موم بتی والی عورتیں کہتا ہے, ان کے دماغ خراب ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم پریولیجڈ عورتیں ہیں, اس لیے ہم باہر نکل آتی ہیں. حالانکہ کارل مارکس کہتا ہے کہ ہمیں ان عورتوں کی آواز بننا ہے جن عورتوں کے پاس آواز نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس آواز ہے, میرے پاس قلم ہے, اور میں یہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی نبھا رہی ہوں. میں اس میں احتجاج بلند کر کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تب تبدیلی آئے یا نہ آئے, لیکن جب میں اللہ کے حضور پہنچوں گی تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے اس ظلم کے خلاف جو عورت کے خلاف اس سوسائٹی میں ہوتا ہے, یہ کیا جاتا ہے, ایک منصوبہ بندی کے تحت میں نے اس کے خلاف آواز حق بلند کی ہے. آخری بات جو میں کہتی چلوں, جی, کہ بچپن میں ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے, ریپ کے قصے تو بہت ہیں. میں تو ڈاکٹر کیا بنی, میں نے تو اپنے آپ کو روگ ہی لگا لیا. صاف صاحب میں پوچھوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مہناز آپا تو مجھے میرے پہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ میں اتنی ببانگے دہل یہ باتیں کرتی ہوں. لیکن آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے روگ لگ چکا ہے کہ ایسی باتیں کرنا, ایسی باتیں لکھنا اور ایسی باتوں کے جواب میں گالیاں کھانا آسان کام نہیں ہے. جتنے پتھر مجھے پڑتے ہیں, جتنی گالیاں مجھے میری رائٹنگز پہ دی جاتی ہیں, میری بہن اور میرے گھر والے مجھے پوچھتے ہیں کیوں کرتی ہو ایسا, کیوں اپنی زندگی میں خوش نہیں رہتی, تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. تو میں کہتی ہوں میرے پاس تو سب کچھ ہے, لیکن میری بہنوں کے پاس تو سب کچھ نہیں ہے. اور میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اگر خدا نے زبان سے نوازا ہے, اگر مجھے قلم سے نوازا ہے, اگر اس میں طاقت رکھی ہے, تو میں بتاؤں کہ یہ ظلم ہے. جب ریپ کی ہوئی عورت میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو دیکھتی ہوں, اس کا جو حال ہوتا ہے, اس کی نظر میں جو بے چارگی ہوتی ہے, جو بے بسی ہوتی ہے, اور جو اس کی آنکھوں میں ایک کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کو دیکھ کے میں خود برتی ہوں. جب ایک عورت میرے پاس آتی ہے جس کے نیچے سے ختنے کیے جا چکے ہوتے ہیں, کاٹ دیا رکھ کے دیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اب میاں لاتا ہے کہ اس کو اب نیچے سے کھول دو,
کہ اب یہ چونکہ ساری سی جا چکی ہے تو اب جنسی تعلقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. میں اس وقت کٹ کے رہ جاتی ہوں جب ایک عورت کا میں 5واں سیزیرین کرتی ہوں 5ویں بیٹی کے لیے, اور اندر برا حشر ہے کہ یورنری بلیڈر کٹ چکا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے, اور میں اس کے خامد سے کہتی ہوں خدا کے لیے اس کے بچے بند کرنے کی اجازت دے دو, اسے بچے بند کرنے کی مشین جو ہے وہ مت سمجھو. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے ایک اور بچہ چاہیے, مجھے ابھی لڑکا چاہیے. میں اس وقت مر کے رہ جاتی ہوں. یہ میرے لیے روگ بن چکا ہے. بالکل بالکل. میں جی آخری لفظ آخری جملے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچپن میں کہانیاں بہت پڑھا کرتی تھی. تو بچپن میں وہ ایک کہانی ہوتی تھی جس میں ایک شہزادہ یا شہزادی کہیں پہ ہوتے تھے جنگل میں, تو وہ جن یا دیو آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا آدم بو آدم بو آدم بو, اور اسے ڈھونڈ لیتا تھا. میں کہتی ہوں آج کا معاشرہ کا مرد کہتا ہے عورت بو عورت بو عورت بو, ادھر ادھر دیکھتا ہے, کہیں سے بھی آتی ہوئی ملتی ہوئی نظر آتی ہے, آنکھیں تیار ہو جاتی ہیں, ہاتھ تیار ہو جاتے ہیں, ہر چیز اس کی تیار ہو جاتی ہے کہ یہ اب میرے ڈسپوزل پہ ہے. I condemn that and I expect all the men, all the worthy colleagues who are working on this forum to spread this word, to conduct this thing that aurat is not eligible for this attitude. How we make sure our son, our brothers, our fathers, they are feminists, and feminism is not a Western culture. How we make sure to talk and discuss these issues in or again our families level. You know, we are talking about laws, we are talking about this everything, but how we make sure our son, our daughters, they are feel free to discuss about this. So I will request Dr. Tahira Kazmi. Yes. فیمنزم کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. It is so much negative stigma. You know what? That since I started writing, the people are telling me that, okay, we believe in women rights, but we are not feminist. So I get surprised sometimes. اور یہ ہماری ایک بہت بڑی ایکٹریس ہے, انہوں نے سربت گیلانی, انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہا کہ I believe in women rights, but I'm not feminist. Because feminist has a negative stigma. And you know what stigma it is? I discovered that they think that feminism means that you are a lesbian woman. You don't have interest in the men. Either you are against men, or you hate men, or you want to keep the relation only with the, you know, so many, my messenger is full of these questions. Are you lesbian? And I get surprised. I always tell them, why can't I love my father, I love my brothers, I love my son, okay, and اس میں husband بھی آ سکتے ہیں اور کیا آتے ہیں. So negativity has been attached to the word feminism movement. That's why it is not going anywhere. And second thing is that think and ask one question: who is the privileged class in this feminism? Men are the privileged. Why they should change it? Law makers are the men. Policy makers are the men. State is run by the men. So, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. جنسی تشدد سے آدمی تو افیکٹ نہیں ہو رہا. یہ ساری باتیں جو سڑکوں پہ, گھروں پہ سارا کچھ ہوتی ہیں, ان کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو کیوں اس موومنٹ کو اکنالج کریں, کیوں لا بنائیں؟ ایک حقیر سی مخلوق عورت ہے, چلتی رہے, چیختی رہے, عرصے سے چیخ رہی ہے. میری ایک ڈاکٹر دوست ہے, اور یہ بات طاہرہ عبداللہ کے اس میں جواب میں مجھے یاد آئی, اس کو اس کے فادر نے ریپ کیا, اور وہ کس کو بتاتی؟ تو اس کی فیملی میں جب یہ بات, یعنی تھوڑی بہت اس کی ماں نے شور مچایا, تو پھر چچا نے فوراً سے اپنے بیٹے سے شادی کی تاکہ اسے اس کے باپ سے بچایا جا سکے. ایک اور میری کلیگ ہے, اس کی چھوٹی بہن کو 5 سال کی عمر میں اس کے ماموں نے ریپ کیا, اور ماں نے گھر میں اس بات کو چھپا لیا کہ اب میں اپنے بھائی کے خلاف کیسے جا سکتی ہوں. So when the shame and blame culture is so much کہ جو بچی ہے وہی, اچھا میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں, میں نے بچپن میں رورل ایریا میں سفر کیا ہوا ہے.
میں چھوٹی سی بچی تھی 5-6 اور مجھے ابھی تک یہ یاد میرے ذہن میں تازہ ہے کہ ہم ٹانگے پہ جا رہے تھے شہر کی طرف اور ہمارے پیچھے ایک آدمی سائیکل پہ لا 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 گانا گاتا ہوا اور ہی ریمووڈ ہز شلوار. تو میرے ساتھ جو میری بڑی تھی ممانی خالہ, انہوں نے فوراً میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ بچی یہ نہ دیکھ سکے. تو مجھے بتائیے شرم اس شخص کو آنی چاہیے تھی یا شرم ہمیں آنی چاہیے تھی؟ آج اگر میرے سامنے یہ کوئی کرے تو میں وہیں اتر کے اس آدمی کو یہاں سے پکڑ لوں گی اور اسے کہوں گی کہ تجھے بڑا شوق ہے مجھے کچھ دکھانے کا. یہ what is this? So when the men are privileged and the privilege is of the patriarchy society, so جیسے مہناز رحمان کہہ رہی ہیں, we have to change the patriarchy society, we have to change the power imbalance. This is power imbalance. So we have to bring the balance in the society, then we can make rules. اور آخری بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت ریپ ہوتی ہے تو خبر چلتی ہے ایک عورت ریپ کر دی گئی. یہ کیوں نہیں کہتے 4 فلانے مردوں نے اس کو ریپ کیا؟ شرم کیوں نہیں دلاتے ان 4 مردوں کو؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ آدمی تھا جنہوں نے مل کے سڑک پہ سے ریپ کیا یا گھر میں ریپ کیا یا فلانے نے ریپ کیا؟ شرم پھر بھی عورت کو دلائی جاتی ہے. آدھی رات کو گھر سے نکلی اس لیے موٹر وے پہ ریپ ہو گئی. اور وہ جو آدھی رات کو جنگل میں پھر رہے تھے بھیڑیے بن کے, وہ کون تھے؟ وہ مرد تھے. لیکن انہیں شرم دلانے والا کوئی نہیں. I want to say meanwhile one thing, just the way forward as like somebody asked that what's the way forward, that we have to stop the men should stop the men. It's the now social responsibility of every man, because we have tried enough, we have raised enough voice, but when all the worthy knowledgeable men who realize the issue will not stop the men. دیکھیں سڑک پہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کھجا رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کے پاس جائیے اور کہیے تم غلط کر رہے ہو. اگر جہاز میں کوئی آدمی ایئر ہوسٹس کو گھور رہے ہیں تو جو وہاں نہیں گھور رہے ان کا فرض ہے کہ وہ ان مردوں کے پاس جائیں اور کہیں تم غلط کر رہے ہو. اگر جو ٹچ کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے اس کو وہیں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. تم نے غلط کیا ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے قبیلے کو روکنے کی. یہ اونس اب آپ کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. یہ وزن میں آپ کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد جو چینج لانا چاہتے ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑیں, انہیں سکھائیں. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بچپن سے اپ برنگنگ ہونی چاہیے, لیکن بچپن سے اپ برنگنگ کیسے ہوگی جب ان کا باپ یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا یا ان کا بھائی یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا. تو بیٹے نے اگر باپ کو دیکھا ہے یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا ہے تو اپ برنگنگ ماں نہیں کر سکتی اکیلے, وہ وہیں پہ فیل ہو جاتا ہے. ہمیں ہاتھ پکڑ کے روکنا ہے, ہمیں ہاتھ پکڑ کے سکھانا ہے, ہمیں نہیں مردوں کو. میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا مجھے اب میں یہاں پہ یورپ میں ہوں, مجھے بہت زیادہ یہاں پہ ایسا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوا, بالکل ایکچولی نہیں ہوا یہاں پہ کہ جیسا میں ادھر ایکسپیرئنس کر کے آئی ہوں. یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہی زیادہ ایسے مرد ہیں جو اتنے وہ فرسٹریٹڈ ہیں؟ تو اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں آدمی کو یعنی مردانگی کا تصور بہت زیادہ ہے کہ لائک کسی بھی عورت کی باڈی شیمنگ کرنا. دیکھیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے عورت کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دینا اتنے بڑے لیول پہ, اور آپ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی وقت کسی عورت کو کہہ سکتے ہیں؟ اور عورت کو یہ میسج جاتا ہے کہ جب اتنے بڑے لیول پہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور کسی بھی آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا, کسی کو بھی سزا نہیں ملتی, تو کس کو بتائیں کیا کریں؟ اور کلچر ہی یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں آزاد سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہے, یہ ملکیت ہے. تو ملکیت کا تصور اتنا زیادہ ہے جس کے بارے میں عورت
نہیں بات کر سکتی اور پھر شرم کے مارے خود ہی چپ رہ جاتی ہے کیونکہ ایکیوز اسے بہت کیا جا سکتا ہے. دوسرے جو مائنورٹیز کی آپ نے بات کی, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب سے مائنورٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ وہ ایٹ رسک ہیں, تو ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں.